بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آپ سے صرف ایک سوال کریں۔ اگر آج ہماری زندگی کی آخری رات ہو تو کیا ہم اللہ کے سامنے جانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ موت ایک دن ضرور آنی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم موت کو دوسروں کے لیے حقیقت سمجھتے ہیں اور اپنے لیے ایک بہت دور کی چیز۔ ہم جنازے دیکھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، لوگوں کو دفن ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن چند دن بعد دوبارہ اپنی زندگی میں ایسے مصروف ہو جاتے ہیں جیسے ہم کبھی مرنا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نماز بعد میں شروع کریں گے، توبہ بعد میں کریں گے، قرآن بعد میں پڑھیں گے، گناہ چھوڑ دیں گے، لیکن کچھ عرصے بعد اور یہی بعد میں کبھی کبھی انسان کی پوری زندگی ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ نے زندگی میں گناہ کیے ہیں، اگر آپ سے غلطی ہوئی، اگر آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو آج کی یہ بات خاص طور پر آپ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں نا امیدی سے روکا ہے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی اتنی بڑی امید ہے۔ سوچئے، یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی گناہ کیے، غلطیاں کی، حدود سے تجاوز کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ شیطان انسان کو ایسا سمجھاتا ہے، شیطان انسان کو دو طرف سے نقصان پہنچاتا ہے۔ پہلے اسے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اسے مایوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم بہت گناہ گار ہو، اللہ تمہیں کیسے معاف کرے گا، تم نے بہت مرتبہ توبہ کی اور پھر گناہ کیا۔ جب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ واپس آئے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جائے۔ ایک سوال، لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص پوری زندگی گناہوں میں گزار دے اور زندگی کی آخری وقت میں توبہ کرے تو کیا اللہ اسے معاف کر دے گا؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ کو موت کے آخری لمحے تک ٹالتے رہنا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ مضمون سورہ نساء آیت 18 میں بیان ہوا، اس لیے میرے بھائی توبہ کرو، آخری سانس کے لیے موت مت چھوڑیں۔ آج توبہ کریں۔ توبہ صرف زبان سے یہ کہہ دینا نہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ توبہ کا مطلب ہے انسان اپنے گناہ کو پہچانے، اس پر شرمندہ ہو، اللہ کے سامنے جھکے، گناہ چھوڑ دے اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ جانے کا پکا ارادہ کرے۔ اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال لیا ہے، کسی کو نقصان پہنچایا ہے، تو صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں، بلکہ جہاں ممکن ہو بندے کا حق واپس کرنا اور اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال بیان فرمائی جس کی سواری ایک سنسان صحرا میں گم ہو جاتی ہے۔ اس سواری پر اس کا کھانا اور پانی بھی تھا، اور اسے تلاش کرتے کرتے مایوس ہو جاتا ہے اور ایک درخت کے نیچے موت کی امید میں لیٹ جاتا ہے۔ اچانک اس کی سواری اس کے سامنے واپس آ جاتی ہے۔ وہ اپنی سواری کو پکڑ لیتا ہے
اس خوشی کا اندازہ لگائیے جس انسان کو یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ مر جائے گا اور اچانک اس کا کھانا پانی اور سواری سب واپس مل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں لیکن اللہ ہمیں اپنی طرف واپس بلاتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہم بھاگتے ہیں اور ہمارا رب ہمیں واپس آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک گناہگار انسان کی سب سے بڑی غلطی صرف گناہ کرنا نہیں، بلکہ گناہ کے بعد یہ سمجھ لینا کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ سوچ انسان کو توبہ سے دور کرتی ہے۔ وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور پھر شیطان اسے ایک گناہ سے دوسرے گناہ تک لے جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو فوراً واپس آئیں۔ اگر آپ نے 100 مرتبہ گناہ کیا تو 100 مرتبہ توبہ کریں۔ اگر کمزوری ہو جائے تو دوبارہ توبہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اور یہ سوچے آخر میں توبہ کر لوں گا۔ نہیں، یہ توبہ نہیں، یہ توبہ تو دھوکہ سمجھا جانا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری آخری گھڑی کب آئے گی۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اگلی نماز ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے اگلی صبح ہماری آنکھ کھلے گی یا نہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی، اور کوئی جان نہیں جانتی کس زمین میں مرے گی۔ حوالہ سورہ لقمان آیت 34۔ تو پھر ہم توبہ کو کل پر کیوں چھوڑتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو یاد کرنا انسان کو مایوس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے سنوارنے کے لیے ہے۔ جب انسان کو یاد رہتا ہے مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ اپنے الفاظ سوچ کر بولتا ہے، اپنا مال سوچ کر کماتا ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور گناہ کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب دنیا ختم ہو جائے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ عہدہ، نہ شہرت، نہ موبائل، نہ سوشل میڈیا، نہ دوستوں کی محفلیں، نہ وہ چیزیں جن کے پیچھے ہم نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ اس دن انسان کو صرف اپنے اعمال یاد آئیں گے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس دن انسان دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑا، اور پھر ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس لیے آج ہی اپنے آپ سے پوچھیں، میری نمازوں کا کیا حال ہے؟ میرے قرآن سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ میرے والدین میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور میں لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا؟ میری زبان سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی؟ میری نگاہ کہاں جاتی ہے؟ میں تنہائی میں کیا کرتا ہوں؟ سب سے اہم، کیا میں اللہ سے واقعی توبہ کر چکا ہوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں لیکن پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو مایوس نہ ہوں، اپنی کمزوری کو پہچانیں، گناہ کے راستے بند کریں، بری صحبت چھوڑ دیں، غلط چیزوں سے خود کو روکیں، تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر بار اللہ کی طرف واپس آئیں، لیکن اپنے دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ میں گناہ کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائی، آج رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ اپنے رب کے لیے نکالیں۔ فون ایک طرف رکھ دیں، دنیا کو ایک طرف رکھ دیں، خاموش جگہ بیٹھیں اور اپنے رب سے باتیں کریں۔ اسے اپنے گناہ بتانے کے لیے کسی خاص زبان کی ضرورت نہیں، دل سے کہیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں،
میں نے بہت مرتبہ آپ کی نافرمانی کی، لیکن آج میں آپ کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میرے گناہ معاف فرما، میرے دل کو پاک کر دے، مجھے نماز کا پابند بنا، مجھے قرآن سے جوڑ دے، مجھے برے راستوں سے بچا لے، میرے والدین پر رحم فرما، اور جب میری موت آئے تو میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میرے عزیزوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، توبہ کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے مصروفیت ختم ہونا ضروری نہیں، نماز شروع کرنے کے لیے کامل انسان بننا ضروری نہیں۔ آپ جیسے ہیں وہیں سے اللہ کی طرف واپس آئیں۔ اگر آپ گناہ گار ہیں تو توبہ کریں، اگر آپ کمزور ہیں تو اللہ سے مدد مانگیں، اگر آپ بار بار گر رہے ہیں تو ہر بار اٹھیں، کیونکہ کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی گرے ہی نہیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ جب گرے تو اپنے رب کی طرف واپس آ جائے۔ میرے بھائی، ہو سکتا ہے آپ یہ ویڈیو رات کو دیکھ رہے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے سب لوگ سو رہے ہوں اور آپ اکیلے موبائل ہاتھ میں لیے یہ بات سن رہے ہوں، تو شاید یہی آپ کے لیے وہ لمحہ ہو جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر لیں۔ کل کا انتظار نہ کریں، اگلے جمعہ کا انتظار نہ کریں، رمضان کا انتظار نہ کریں، کسی خاص موقع کا انتظار نہ کریں، آج ہی اللہ کی طرف واپس آ جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کا آخری صفحہ کب لکھا جائے گا، اور جب وہ آخری لمحہ آ جائے تو انسان صرف یہی چاہے گا کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جاتا، لیکن وہ موقع پھر نہیں ملے گا، اس لیے جو موقع آج ہمارے پاس ہے اسے ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سوچئے اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اللہ کے سامنے جھکیں اور اللہ آپ سے محبت فرمائے، آپ اپنے گناہ چھوڑ کر واپس آئیں اور اللہ آپ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں دوبارہ گناہوں کی طرف جانے سے بچا، ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ہمیں قرآن سے محبت فرما عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، اور جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو ہمارے لبوں پر اپنا ذکر نصیب فرما، ہم سے اس حال میں راضی ہو کر ملنا کہ ہم بھی تجھ سے راضی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہے تو اسے صرف سن کر آگے نہ بڑھ جائیں، آج اپنی زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ضرور کریں، ایک نماز کی پابندی شروع کریں، ایک گناہ چھوڑ قرآن کی چند آیتیں پڑھ لیں، اور دل سے اللہ سے کہیں، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میرا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں تک، عزیز و اقارب تک ضرور شیئر کریں، اور میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔